صلی اللہ رسول الکریم اما بعد میں نور الحسن راشد کانلوی عرض کرتا ہوں کہ یہ رمضان مبارک کے بالکل آخری ایام ہیں۔ آج 25 رمضان شریف ہو گئی ہے۔ اس موقع پر 2-3 باتوں کا جاننا سمجھنا کہنا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو صدقہ فطر کی ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار آج کا جو بازار کا بھاؤ ہے جو ہم نے یہاں معلوم کرایا ہے منڈی میں، تقریباً 45 روپے بنتا ہے۔ ایک آدمی کا صدقہ فطر تقریباً 45 روپے ہوگا۔ تو جو گھر کے بڑے ہوں یعنی ماں باپ ہوں ان کو اپنی طرف سے 45 روپے دینے، اور جو ان کے نابالغ بچے ہوں ان کی طرف سے دینے۔ جو بالغ بچے ہیں چاہے ان کی شادی بھی ہو گئی ہو چاہے ان کے بچے بھی ہو گئے ہوں، اگر ان کی طرف سے دے دیں گے تو ان کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن ان کی طرف سے دینا ماں باپ کے ذمے ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح یہ صدقہ فطر جو ہے یہ اپنے جو اعزاء اقارب ہیں ان کو بھی دیا جا سکتا ہے، اور جس کسی کو آپ دیں، زکوٰۃ دیں، صدقہ فطر دیں، اس سے بتانا کہنا ضروری نہیں کہ زکوٰۃ کی فطرے کی رقم ہے۔ اور دوسرے، اگر صدقہ فطر دینا ٹھیک نہ ہو تو اس کی کوئی چیز ضرورت کی سامان کی ان کو پہلے سے دے دیں تاکہ وہ عید کے موقع پر اپنی کچھ تیاری اپنا کچھ خرچہ کر سکے۔ تو صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ ایک بات، ہر اس آدمی پر جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، پرانے طور سے 612 گرام چاندی 87 گرام سونا جس کے پاس ہو، اس کو دینا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے 1 سال گزرنا بھی ضروری نہیں کہ اگر ابھی پیسے آ گئے ہیں، بلکہ عید کے دن کی صبح کو بھی اگر اتنی رقم آ جاتی ہے تو ان کو صدقہ فطر دینا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ فطر جو ہے اور بھی ہوتا ہے، یہ تو عام طور سے ہے، جو دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ فطر کی ایک بڑی مقدار بھی ہے جو کھجور سے ہوتی ہے، جو چھوارے سے ہوتی ہے، اور جو کشمش سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی کھجور سے صدقہ فطر دینا چاہے، ماشاءاللہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، ان کو کھلے دل سے صدقہ فطر دینا چاہیے۔ چھوارے کی ایسا رقم جو ہے وہ 784 روپے ہے۔ ایک فطرے کی قیمت 784 روپے اگر آپ فطرہ چھوارے سے ادا کریں، اور اگر کشمش سے ادا کریں وہ الگ ہے، اور اگر گیہوں سے ادا کرتے ہیں وہ الگ ہے۔ تو یہ 4 قسمیں ہیں، جس طرح چاہے آدمی ادا کر سکتا ہے۔ صاحب حیثیت لوگوں کو جو اچھی چیزیں ہیں ان سے ہی ادا کرنا چاہیے، اور اصل یہ ہے کہ عام طور پہ جو لوگ ہیں وہ گیہوں سے ادا کریں۔ تو ایک بات تو یہ ہے، اور یہ کام عید سے پہلے کر لینا چاہیے۔ ہمارے بعض بھائی اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ عید کے دن تو وہ بات ٹھیک نہیں ہے، پہلے سے دے دو تاکہ جن لوگوں کو دے رہے ان کی کسی ضرورت میں کام آ جائے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ رمضان شریف میں اکثر لوگ ہمارے بھائی زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں دینے کا۔ تو اگر زکوٰۃ کی رقم پوری دینے کی نہیں ہے تو اس کا حساب لگا کر رکھ لیں، اس وقت جتنا انتظام ہے وہ دے دیں، اور جو موقع نہیں ہے اس کو لکھ لیں، اس کو آہستہ آہستہ ادا کرتے رہیں۔ جی، زکوٰۃ دینا بھی اسی طرح، جس کے پاس 52.5 تولہ یعنی 612 گرام چاندی یا 87 گرام سونا ہو، اور اس پر پورا 1 سال گزر گیا ہو چاند کے اعتبار سے۔ چاند کے اعتبار سے کا مطلب یہ ہے کہ جو انگریزی حساب ہوتا ہے کیلنڈر، تو اس میں اور اس میں 10 دن کا فرق ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ انگریزی کیلنڈر سے دیں گے تو سارا حساب 3 سال میں خراب ہو جائے گا، 1 مہینے کا فرق پڑ جائے گا۔ اس لیے چاند کے حساب سے زکوٰۃ دینی چاہیے، زکوٰۃ کا پورا حساب کر کے رکھنا چاہیے، اور آہستہ آہستہ دینی چاہیے۔ زکوٰۃ کا بھی قاعدہ یہ ہے کہ اسے دیکھ بھال کے غریب غربا کو دینا چاہیے۔ اپنے رشتہ دار ہوں، محلے والے ہوں، پڑوس والے ہوں، غریب ہوں، بیوائیں ہوں، یتیم ہوں، بے سہارا ہوں، ایسے بوڑھے ہیں جن کی کوئی خیر خبر رکھنے والا نہیں ہے، ایسے بیمار ہیں جن کی دوا علاج کا انتظام نہیں ہے، زکوٰۃ کے اصل مستحق وہ ہیں، دیکھ کر ان کو دینا چاہیے۔
چاہے آدمی یہ کر لے کہ زکوٰۃ کی رقم نکال کر رکھ لے اور آہستہ آہستہ ادا کرتا رہے، جب ضرورت ہو جب دے دی، بچوں کی تعلیم پر خرچ کی جا سکتی ہے، تو یہ سارے کام کیے جا سکتے ہیں اور کرنے چاہیے۔ اس میں لوگ غلطی کرتے ہیں کہ ساری زکوٰۃ اٹھائی کسی ایک کو دے دی، وہ اکثر گڑبڑ ہو جاتی ہے اس میں، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ خدائی فرض ہے، نماز کی طرح اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ عید کی نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، تو ہمارے ہاں کاندھلے میں عید کی نماز انشاءاللہ تعالیٰ 7:45 بجے ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ 7:45 بجے ہوگی، اور اچھی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے 7:30 بجے تک آ جائیں عیدگاہ میں، تاکہ کوئی بات دینی ہو سکے اور معلوم ہو سکے کیا کرنا ہے۔ اور تیسری بات آخری یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بہت برا رواج چل گیا ہے ہمارے کاندھلے میں، خاص طور سے علاقے میں، کہ لوگ جگہ جگہ مسجدوں میں نماز کرنے لگے۔ مسجدوں میں عید کی نماز کرنا قطعاً خلاف سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی مسجد نبی شریف میں عید کی نماز نہیں پڑھی۔ مسجدوں میں نماز پڑھی جاتی ہے کسی مجبوری میں، جیسا کرونا آ گیا تھا، یا ایسی بارش ہے کہ جیسے عیدگاہ میں پانی بھر گیا، یا آپ کسی وجہ سے عیدگاہ جا ہی نہیں سکتے، محلے کے لوگ، بستی کے لوگ، اس صورت میں مسجد میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن نماز کا عیدگاہ میں پڑھنا ضروری ہے۔ اور جو لوگ چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں جماعتیں کر رہے ہیں یا کراتے ہیں، وہ غلطی پر ہیں۔ مسجدوں میں عید کی نماز جماعت سے نہیں ہونی چاہیے، اور ایک دو جگہ جو بہت بڑی مسجدیں ہیں قصبے میں، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں جب نماز ہو جائے عیدگاہ کے بعد، تاکہ وہ لوگ جو عیدگاہ نہیں جا سکے، جن کی نماز چھوٹ گئی، وہ سارے آ کر وہاں نماز پڑھ لیں۔ محلے کی مسجد میں پڑھنا اور خاص طور سے چھوٹی مسجد میں پڑھنا تو بالکل گویا منع ہے۔ اس بات کا احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ 4-5 باتیں رمضان کے حوالے سے عرض کی گئیں، امید ہے کہ سب صاحبان ان کو سنیں گے، ان کا خیال کریں گے اور ان پر عمل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔